بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں اس کو اس طرح سے پیچ کروں گا کہ حکومت خیبر پختونخوا نے جو کانسٹیٹیوشنل ہماری پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلسری ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن کے اوپر انویسٹمنٹ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پرائورٹی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے تعلیمی مدارس جو ہیں، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ان کو تقریباً اراؤنڈ 10 بلین جو ہے اس سال ریلیز کیا ہے، جو کہ 4.5 بلین سے بڑھا کے 10 بلین کیا گیا ہے، تاکہ یونیورسٹیز کی فائنینشیل سٹیبلٹی لائی جا سکے اور ان کے جو مسائل تھے ان کو حل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ تقریباً ہم نے 1.5 بلین جو ہے وہ اسکالرشپ کے لیے انڈومنٹ فنڈ میں رکھے ہوئے ہیں، جس میں سے تقریباً 8,000 کے قریب بچوں کو جو ہے وہ اسکالرشپس دی جا چکی ہیں، اور 345 اور 350 کے قریب بچوں کو اس دفعہ یہ اسکالرشپس ابھی مختلف ڈسپلنس میں دی جائیں گی، اور اس میں کے پی ای ایف جو ہے ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے، اور پی ایم یو جو ہے، یہ دونوں مل کے جو ہے اسکالرشپ کو لک آفٹر کرتی ہے ہمارے بچوں کو۔ کتنا اہم ہے یہ اسکالرشپ بچوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ جی پاکستان میں جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاورٹی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بچے جو اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے اسکالرشپ کے علاوہ جو کیا ہے وہ یہ کیا کہ ایف ایس سی کے بچوں کو، جو بچیاں ہیں ہماری، ان کی اور جو آرفنز ہیں ان کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے ان کی فری کر دی ہے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سی ایم صاحب نے افتتاح کیا۔ اور یہ جو اسکالرشپ ہے یہ وہ بچے جو کہ اپنے ایجوکیشنل کیریئر میں جو بہت زیادہ ایکسلنس میں پرفارم کرتے ہیں اور جو بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، ان کا ایک پراپر پروسیجر کے تحت جو ہے 345 بچوں کو یہ اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ اسکالرشپ کنٹریبیوٹ کرتی ہے بچوں کی اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، اور پاکستان کو اور خیبر پختونخوا کو پریزنٹ کرنے کے لیے باہر۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ظریف المانی ہے۔ میں آج کل لیڈ کر رہا ہوں خیبر پختونخوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو، جو کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، یہ اٹانومس باڈی ہے، اور ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا جو چیئر پرسن ہے وہ چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں۔ کوئی تقریباً 2 سال بعد فاؤنڈیشن کی بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہم نے کی پچھلے سی ایم صاحب کے ساتھ، اور اس میں اسکالرشپ اسکیم کو یہ جو پہلے سے چل رہا تھا اس کو ہم نے ریفربش کیا، اس کو کمپلیٹلی ڈیجیٹائز کر دیا، اور اس میں یونیک ایک فیچر ڈال دیا جو کہ میرے خیال میں پوری پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ وہ لائیو میرٹ کا ایک کانسیپٹ ہم نے دیا، اور اس میں کوانٹیفائبلس کے ذریعے ہم نے ایک ایسی میرٹ سسٹم ترتیب دیا ایک سافٹ ویئر کے ذریعے کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے اسکالرشپ میں تو فوراً ہی وہ میرٹ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے، ہی از ٹیلنٹڈ، وہ اس کے اکیڈمکس بڑے اسٹرانگ ہے، وہ 1 نمبر پہ چلا جاتا ہے۔ 5 منٹ بعد دوسرے بندے نے اپلائی کیا، وہ اکیڈیمکلی بھی اسٹرانگ ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو اس سخت ضرورت بھی ہے، اس کی بھی کوانٹیفائبلس ہے، تو وہ ٹاپ پہ چلا جاتا ہے، وہ دوسرا والا پہلا والا سے دوسرے نمبر پہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا اپلائی کرتا ہے، وہ اکیڈیمکلی بھی اسٹرانگ ہے، اس کو ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ آرفن بھی ہے، تو اس کو بونس نمبرز مل جاتا ہے اور آٹومیٹکلی وہ ٹاپ پہ ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھا اپلائی کرتا ہے، تینوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی شہید کانسٹیبل کا بچہ ہے تو اس کو بونس نمبر مل جاتا ہے۔ ایک 5واں اپلائی کرتا ہے، اس میں یہ چاروں چیزیں ہیں، لیکن وہ ایمرجنگ سائنسز میں پڑھنا چاہتا ہے، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں پڑھنا چاہتا ہے، وہ سائبر سیکورٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، وہ فین ٹیک میں پڑھنا چاہتا ہے، تو آٹومیٹکلی اس کو ایکسٹرا نمبر مل جاتے ہیں اور وہ سب سے ٹاپ پہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مسلسل یہ میرٹ بن رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی لاسٹ ڈیٹ کلوز ہو جاتا ہے ہمیں میرٹ آٹومیٹکلی مل جاتا ہے۔ سر اماؤنٹ کتنی ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹ؟ اچھا، پہلے میں آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ میکنزم پچھلے کئی مہینوں میں الحمدللہ ہم نے ایک راؤنڈ اس کا کر دیا، اور دوسرا راؤنڈ ابھی ہے۔ ابھی تک تقریباً 7,000 سے کچھ زیادہ اسٹوڈنٹس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اس سال اور پچھلے سال ہمارے سیٹس کی تعداد 227 ہے، اور اس میں 14 ملین روپے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے، مہنگائی ہے، ہائر ایجوکیشن پوری دنیا میں ایک سٹریس سے دوچار ہے، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہمارے صوبے میں ہائر ایجوکیشن کا جو پرسنٹیج ہے وہ below 6% ہے۔ بائی دا وے یہ بنگلہ دیش میں 18% ہے، ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ 40 to 60% ہوتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن ویسے آسان چیز نہیں ہے، اس میں ریسرچ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ خرچ آتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا از ناٹ ایزی۔
باہر کے ملکوں میں سیکنڈ ٹائپ جاب کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ مل جاتا ہے اور اسکالرشپس ان کو ملتے رہتے ہیں. تو اسکالرشپس ہمارے لیے بلڈ لائف لائن ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. فیسز یونیورسٹیز کے کم نہیں ہیں، یونیورسٹیز کے اپنے مسائل ہیں تو فیسز بھی زیادہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں ابھی مختلف قسم کے نئے رجحانات ہیں اور ان نئے رجحانات کے جو ڈسپلنز ہیں وہ اراؤنڈ دا گلوب اور ہمارے ملک میں بھی مہنگی چیزیں ہیں، وہ اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے اکوپمنٹس چاہیے. تو اس لحاظ سے اسکالرشپس کی انتہائی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں ہم جو اسکالرشپ دے رہے ہیں تو سے ہمارا جو آن لائن پورٹل ہے، ابھی جو سیکنڈ راؤنڈ ہمارا چل رہا ہے، آج کے دن اگر آپ اس کو دیکھ لیں صرف ایک ہفتہ ہوا ہے، ایک ہفتے کے اندر کوئی 12,000 بچوں نے رجسٹریشن کی ہے اور ابھی دو ہفتے باقی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ 20,000 لوگ اپلائی کریں گے اور ہمارے پاس سلاٹس صرف 227 ہیں. تو اب خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ہم اس قابل ہیں اپنے ان فائنانسز میں کہ ہم ان بچوں کو سپورٹ کریں. اچھا، کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جو میرٹ پہ بنا ہوا یہ نظام ہے اس کو پراپر سپورٹ کیا جائے اور میرے خیال میں ایٹ لیسٹ 1 بلین پلس اس کی انڈومنٹ میں فوراً ہی جانا چاہیے. کیونکہ میں ریکارڈ چیک کر رہا تھا 2002 میں آخری دفعہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو اس اسکالرشپ کے مد میں 100 ملین ملے ہیں 2002 میں، ابھی ہے 2025. تو میرے خیال میں جس طرح باقی صوبوں میں ہر سال اس طرح کے فاؤنڈیشن کے انڈومنٹ کو اے ڈی پی میں باقاعدہ حصہ دیا جاتا ہے اور وہ 100 ملین پلس ہے، اسی طرح ادھر بھی ہونا چاہیے اور یہ بڑا ضروری ہے. آپ کو جیسے کہا گیا میرے خیال میں اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ صوبائی حکومت کا اس پہ فوکس ہے. ہائر ایجوکیشن پہ بہت سارے ریفارمز ہوئے ہیں، جو منسٹر کنسرن تھے، سیکرٹریز، باقی جو ٹیم ورک کی حیثیت سے بڑے اچھے کام ہوئے ہیں. اور آج کا یہ اسکالرشپ کا جو ایونٹ ہے یہ اس کا ثبوت ہے. اس میں جو ہمارا پی ایم یو کا اسکالرشپ ہے وہ بھی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے. 1,000 ملین اس پہ حکومت خرچ کر رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے خرچ ہو رہا ہے 1,000 ملین وہ 200 ملین یہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ آبادی اتنی زیادہ ہے، لاکھوں اسٹوڈنٹس ہے اور انفلیشن زیادہ ہے تو یہ بھی کم ہے. اور میرے خیال میں اس میں اگر اضافہ ہو جائے اسپیشلی ایمرجنگ سائنسز میں اگر بچوں کو سپورٹ کیا جائے تو یہ اکانومی کو ریٹرن کریں گے. یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ ہیومن کیپٹل پہ ٹیچرز ہیں، جو میرے خیال فیکلٹی میں یہ ممبرز ہونا ہیں، چاہیے. پلیز اور مجھے امید فرسٹ رو میں آ جائیں چیئرز والے کہ نئے سی ایم پیچھے صاحب اس اسٹوڈنٹس میں ہیں سارے. خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ یہ And 2 guest مہینوں on the سے ہم right ریکویسٹ side. کر رہے تھے اس فنکشن کا اور انہوں نے فوراً ہی ٹائم دے دیا. اس کا مطلب یہ کہ ان کا بھی فوکس All ہے، the پریورٹی focal ہے. person and تو مجھے principals of امید the ہے انشاءاللہ colleges کہ بہت جلد جو ہمیں اچھی خبریں ملیں گی. فرسٹ چیئر ہے. میرا نام عبداللہ سیف ہے اور میں سٹی یونیورسٹی میں ایم فل انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. 2024 میں مجھے میرٹ کم ان افورڈیبلٹی اسکالرشپ میں سلیکٹ کیا گیا تھا اور میرے خیال سے یہ حکومت کا ایک احسن قدم ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے مہنگائی میں دور میں ہائر ایجوکیشن کنٹینیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر حکومت یہ کرتی ہے کہ جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اسکالرشپ مہیا کرتی ہے تاکہ وہ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کریں، تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے اور مزید انیشیٹو نکالے تاکہ اور جو کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی، سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کیوں باہر جاتے ہیں تو ایک ایشو یہ ہے نا کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز لمیٹڈ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی بھی یہاں پہ ہے، تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہے تو وہ اپنی اسٹڈی یہاں پہ کنٹینیو نہیں کر پاتے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر جا کے جو ہے تو وہ ایجوکیشن بھی کنٹینیو کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جاب بھی کریں. تو جب حکومت اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرتی ہے تو اسٹوڈنٹ پھر کوشش کریں گے کہ یہاں اسی کنٹری میں جو ہے تو وہ اپنی ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ کنٹینیو کریں. السلام علیکم. تعلق تو میرا سوات سے، نام میرا آصف خان ہے اور بیسیکلی فرسٹ یونیورسٹی پشاور میں پڑھتا ہوں. اور جو یہ اسکالرشپ کا اقدام ہے نا، یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ بہت اچھا ہے. کیونکہ اصل میں نا یہ بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، کہ وہ سالانہ فیس آج کل کی یونیورسٹی کا بہت زیادہ ہو گیا. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اور بھی اس طرح کے اقدام کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن یہ اسکول کی فیس، یہ یونیورسٹی کی فیس وغیرہ کی وجہ سے نا یہ رہ جاتے ہیں. تو بس حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اس اقدام کو اور بھی بڑھائے تاکہ اور بھی اسٹوڈنٹ اس سے آگاہ ہو جائے. تھینک یو.